السلام علیکم. آج ایک بار پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں ہلال ٹاکس ایپیسوڈ 3 کے ساتھ. اور جس طرح سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہلال ٹاکس میں ہم ڈفرینٹ گیسٹس آپ کے پاس لے کے آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کچھ ڈسکشنز کرتے ہیں. ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے. تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب. مفتی ارشاد صاحب جو ہیں وہ ہلال انویسٹ کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہلال گروپ کی جو ڈفرینٹ آپریشنز ہیں جس میں الہلال شریعہ ایڈوائزرز اور الہلال سیکیورٹیز ایڈوائزرز, اس کے شریعہ آپریشنز کو بھی اوورسی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مفتی صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں. SECP جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کی شریعہ ایڈوائزری کمیٹی کے بھی وہ چیئرمین ہیں, اور بینک اسلامی کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جو کہ پاکستان میں بینکنگ نظام کو اسلامائز کرنے کی طرف کوشاں ہے, اس کے بھی ممبر ہیں. اور اس کے علاوہ AOFI جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا, اس کے بھی کراچی آفس کے ممبر ہیں. تو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت احسان ہے. بس مفتی صاحب تھوڑا سا میں نے کہا کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اور آپ سے کچھ سیکھنے کو ہمیں موقع ملے گا. تو تھوڑا سا اگر آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں, کہ مفتی ارشاد صاحب کون ہیں؟ مختصراً میں اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کراچی میں ہم لوگ تھے, اور والد صاحب کراچی میں ہی رہے. کراچی میں انتقال ہوا اور علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے, اور پھر دینی تعلیم کی طرف ان کا رجحان تھا اور دینی سلسلے سے وابستہ رہے وہ. اور تفسیر عثمانی جو بڑی مشہور تفسیر ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی انہوں نے کیا. اور انہی کی اس خواہش پر اور انہی کی یہ چاہت تھی کہ میری اولاد بھی دین کی طرف آئے اور دین کی تعلیم حاصل کرے, تو پھر میں نے دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی. اور بالکل شروع سے کہ حفظ قرآن کریم کیا, پہلے قرآن کریم کا حفظ کیا, اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ جو درس نظامی کی فراغت ہوتی ہے وہ حاصل کی میں نے. اس کے بعد پھر میں نے مفتی کی جو تعلیم ہوتی ہے تخصص جو کہلاتی ہے فی الفقہ والافتاء, وہ دارالعلوم کراچی میں نے مولانا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو سربراہی میں چلتا تھا وہ, اس کے تحت میں نے وہاں پہ تخصص کی تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد پھر مختلف چیزوں میں کچھ سیکھنے کی کوشش کی کہ جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے, دوران تعلیم میں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس دینی تعلیم کے تو کافی چیزیں موجود ہیں, اور اس زمانے میں اسلامک فائنانس کے اوپر کافی کام شروع ہو چکا تھا. اور دارالعلوم کراچی میں دوران تعلیم بسا اوقات ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. ہم نے بھی اپنی تعلیم کے دوران ایک پاکستان میں بڑا اپنی نوعیت کا منفرد کورس ہوا تھا, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے جس کو خود پڑھایا تھا, ہم نے وہ کیا. اس کے نتیجے میں پھر یہ جب فراغت ہوئی تو مجھے شوق ہوا کہ پھر ہمیں کچھ مزید کنٹمپریری ایجوکیشن جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ بھی حاصل کروں. تو پھر میں اس طرف متوجہ ہوا, اور کچھ کورسز کرنے کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ میں نے فائنانس کے اندر MBA کا پروگرام شروع کیا, اور اس کے اندر آہستہ آہستہ اپنی کمپٹنسی کو انکریز کرنے کی کوشش کی, میتھ میں, انگلش میں, کمیونیکیشن اسکلز میں, اور اس کے بعد فائنانس کی ڈگری میں. تو یہ ڈگری جا کر پھر مکمل ہوئی. اس دوران میں بینک اسلامی سے وابستہ بھی ہو گیا تھا, اور پھر اس کے بعد اپنی تعلیم کو مزید جاری رکھتے ہوئے پھر میں نے اس کے اندر اسلامک اسٹڈیز کے اندر فائنانس سے ریلیٹڈ ایک موضوع کے اوپر PhD بھی کر لیا ہے. تو اب یہ پورا تعلیم کا سفر جو ہے وہ اگر اپنا ہم دیکھیں تو شروع سے لے کر اس کے اندر دنیاوی دینی تعلیم, اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن ہے, درس نظامی ہے, تخصص ہے, MBA فائنانس اور PhD, یہ میرا ایک مکمل تعلیمی سفر ہے اور تعارف ہے. آپ نے بتایا اپنی ارلی ایجوکیشن کے بارے میں ہمیں, تو یہ تو مطلب بڑی وہ اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں جو ہے وہ مطلب ٹاپ لیول آپ کے پاس کمپیٹنسیز ہیں دونوں میں ماشاء اللہ. تو تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بھی روشن ڈالیں کہ آپ کا اسلامک بینکنگ, اسلامک فائنانس کا کریئر کیسے شروع ہوا اور کس وجہ سے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ اصل میں اس کی ایک بڑی دلچسپ وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم پڑھ رہے تھے, طالب علمی کا زمانہ تھا, میں 1993 میں 1993 میں دارالعلوم کراچی میں تخصص کرنے کیا. تخصص جو ہے وہ مفتی کا کورس ہوتا ہے, ڈگری ہوتی ہے, 3 سال کا پروگرام ہے, اسپیشلائزیشن ان فقہ ان فتویٰ کہلاتا ہے. تو اس طرف میں گیا دارالعلوم کراچی میں. میرا خیال تھا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں گے, چونکہ اس وقت ان کے تخصص کی اس وقت بہت بڑا شہرت تھی, اب تو خیر ساری دنیا بھی جانتی. تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی خاص اور بہت سارے جو ان کے کام ہیں علمی, ان کا ایک بہت بڑی جہت جو ہے وہ مالیات
جسے ہم فائنانس کہتے ہیں اس میں. تو جب آپ ایک ایسے ادارے میں جاتے ہیں کہ جہاں کا ماحول ہی یہی ہو, جہاں پر گفتگو ہر وقت ہی ہوتی ہو, ریسرچ ہوتی ہو, تو پھر خود بخود ایک مزاج بنتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہوئی. دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اس زمانے میں سارے کراچی کے اندر اور پاکستان میں جو بڑے علماء تھے, انہوں نے یہ بات رکھی حضرت تقی عثمانی صاحب کے پاس کہ آپ کوئی ایک ایسا پروگرام شروع کریں جس کے اندر علماء کرام کو آپ فائنانس اور اس کے موضوعات پر ایک درس دیں اور سبق. ابھی میں اگر حساب لگاتا ہوں تو یہ تقریباً 30 سال پرانی بات ہے, 1993-94 کی بات ہے. تو حضرت نے اس کے پر علماء کرام کے مزاج اور ان کی تعلیم اور اس کو دیکھتے ہوئے کچھ موضوعات پر لیکچر دیے تھے. تقریباً وہ میرا خیال ہے کچھ 8 دن 10 دن کا وہ تھا, اور اس کے اندر کافی بڑے پیمانے پر لوگ شریک ہوئے. روزانہ تقریباً 3-4 گھنٹے کا سبق ہوتے تھے, اور اس میں سارے موضوعات ہیں, بینکنگ کیا ہوتی ہے, کیپٹل مارکیٹ وغیرہ. یہ پھر بعد میں اسلام اور جدید معیشت و تجارت کے نام سے یہ کتاب حضرت کی جو چھپی ہے, کتاب میں وہ سارے لیکچر, وہ لیکچر میں ہم شریک ہوئے. پھر اس کے اندر باقاعدہ امتحان ہوا, ٹیسٹ ہوا تھا ہمارا. اور اس زمانے میں حضرت نے ایک ادارہ قائم کیا تھا, مرکز الاقتصاد الاسلامی, سینٹر فار اسلامک اکنامکس, جس کا آفس آج کل بیت المکرم مسجد کراچی میں گلشن اقبال میں وہاں پر ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ وابستگی رہی, اور پھر اس طرح کے مسائل پر غور و خوض. تو اس زمانے میں ان چیزوں پر گفتگو کے نتیجے میں ایک شوق پیدا ہوا کہ بھئی اس ایریا میں, اس زمانے میں پاکستان میں نہ کوئی بینک تھے, نہ اسلامک فائنانس, کوئی سی چیز کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ہم یہ سوچیں کہ چلے جی مارکیٹ میں ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کی, بلکہ ایک شوق پیدا ہوا. اور میں ہی نہیں تھا اکیلا, ہمارے بہت سارے ساتھی تھے جن کا رجحان اس طرف آیا کہ بھئی ہمیں اس میں کچھ سیکھنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. یہاں سے اصلاً اس کا جو ہے وہ نقطۂ آغاز ہے. پھر اس کے بعد جب میدان عمل میں آئے اور کچھ تحقیق اور اس طرح کی چیزوں میں شریک ہوئے, تو یہ خیال ہوا پھر اس وقت, جیسے میں نے ابھی عرض بھی کیا تھا, کہ پھر یہ خیال ہوا کہ ہمارے پاس دینی تعلیم تو ہے, اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فقہ المعاملات کہہ لیں, یا ہم جو ہمارے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے جو ایک فقہی رخ پر چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی ہماری معلومات ہیں. لیکن ماڈرن جو سسٹم چلتا ہے, فائنینشیل سسٹم کیسے چلتا ہے, ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے, مینجمنٹ, اس حوالے سے ہمارے پاس کما حق معلومات نہیں ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے کچھ ساتھی نے اس طرف متوجہ, تو میں نے یہ سوچا کہ میں نہ صرف یہ ہے کہ جو ہماری آج کل کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں میتھ کی, اسٹیٹس کی, اور اس کے علاوہ جو انٹرپرسنل اسکلز ہیں, ان سب چیزوں کے اندر کچھ اسکلس کو اپنا امپروو کیا جائے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فائنانس کے اندر ڈگری لینے کی بھی کوشش کی جائے, جو کہ اس زمانے میں خاصا مشکل کام ہوتا تھا. آج کی میں نے 2000 کی بات کر رہا ہوں, سے 20 سال پہلے, کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ نہ تو اتنی تیاری ہوا کرتی تھی, نہ اس طرح کا کوئی مزاج ہوا کرتا تھا. اور پھر جس زمانے میں ہم لوگوں نے میٹرک اور اس طرح کی چیزیں کی ہیں, تو اس زمانے میں تو جو لوگ سوشل سائنسز کی طرف جاتے تھے وہ ویسے ہی میتھ, اسٹیٹس, ان سب چیزوں سے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. آج کے دور میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگرچہ آدمی نان فائنانس بیک گراؤنڈ کا ہو, مگر اس کے باوجود بہت ساری چیزیں پڑھ لیتا ہے. تو اسی طرح سے پھر اس ایجوکیشن کی طرف متوجہ ہوا, پھر MBA فائنانس کیا. تو اس کے نتیجے میں جسے ہم کہتے ہیں چیزیں بڑھتی گئیں. اور پھر پاکستان کے اندر سن 2002-03 کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ کا جو 2000 کا فیصلہ آیا تھا, اس کے بعد پھر اسلامک فائنانس کے اوپر بڑے پیمانے پر کام شروع ہوا, اور اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ لائسنسنگ اور اس طرح کی چیزیں شروع کی. تو اس وقت پھر پاکستان میں بینکوں کا قیام ہوا. تو یہ جو بینک اسلامی کا جو تھا, بینکنگ کے لائسنس کے حوالے سے جو پروسیس شروع ہوا 2004 میں شروع ہوا یہ. صحیح. تو اس وقت سے میں جو ان کی مینجمنٹ کے حضرات تھے, ہمارے زمانے میں جو پریزیڈنٹ صاحب حسن بلگرامی صاحب ہوتے تھے, ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن رہی. اور اس کے بعد جب یہ بینک بن گیا تو ان کے شریعہ بورڈ پر میں رہا. شروع میں شریعہ ایڈوائزر کا کانسیپٹ تھا پاکستان میں 2012-13 تک. تو پھر شریعہ بورڈ جو تھا وہ رضاکارانہ طور پہ لوگ رکھتے تھے, جیسے کہ پاکستان میں بینک تھے. تو یہ پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ابتدا میں آپ نے تعلیم حاصل کی, جب آپ تخصص کر رہے تھے, مفتی کی ڈگری کر رہے تھے, اس وقت ایک تعلیم حاصل کی. تو اس فیلڈ میں چلتے چلتے اب 30 سال تو ہو گئے تقریباً. زبردست. میں آڈینس کو یہ بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہم نے 2011 میں جب الہلال شریعہ ایڈوائزرز کے جو کمپنی ہم نے فارم کی تھی کہ پاکستان میں شریعہ ایڈوائزری سروسز کو کارپوریٹائز کیا جائے, تو اب اس وقت میری فارملی ملاقات مفتی ارشاد صاحب سے ہوئی تھی. کچھ ہمارے دوست تھے جو اسلامک فائنینس انڈسٹری میں شامل تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ مفتی ارشاد صاحب سے ہی رابطہ کریں اور شریعہ بورڈ پہ ان کو لے کے آئیں. تو الحمدللہ ایک یہ بہت اچھا ہمارا ڈیسیجن تھا, اور مفتی صاحب سے اس وقت سے جو ہے نا ایک ربط شروع ہوا, اور الحمدللہ مفتی صاحب کی رہنمائی میں ہم لوگ جو ہے نا اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. مفتی صاحب, اب آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں, یا ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں اس طریقے سے کہ
آپ سیونگس کریں, انویسٹمنٹ کریں. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار سیونگس تو اسلام میں ہونی نہیں چاہیے, جو آپ کے پاس آ رہا ہے مال یا جو بھی آپ کی انکم ہے, جو بھی رزق مل رہا ہے, اس کو آپ خرچ کر دیں, اس کو آپ مطلب سیو کرنا. تو کیا یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کا, یا کوئی اس میں اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ شریعت سیونگس کو انکریج کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس میں کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ جو فراز سوال کیا ہے یہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس کے معاملے میں لوگوں کے ذہن میں نا کنفیوژن زیادہ ہے. بالکل. ہمارے دین میں مال کے بارے میں خاص تصور ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے جو ان لوگوں کے بارے میں بات کی کہ جو سمجھدار نہیں ہوتے اور ان کے پاس مال و دولت ہے تو ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, تو ان کے ہاتھ میں مت دو. کوئی ان کا کسٹوڈین, کوئی ان کا نگران مقرر ہو, سرپرست ہو جو کہ مالی معاملات کو دیکھیں. اور جو اصل بات اس میں ارشاد فرمائی وہ فرمائی جعل اللہ لکم قیاما, یعنی اس کا مطلب یہ کہ مال کے ذریعے معاشرے کے اندر ساخت اور معاشرے کا قیام ہوتا ہے. انسان کے اپنے کھانا پینا, انسان کی ضروریات, یعنی کہ اس کی مال کے بغیر تو اس کا تصور ہے نہیں. تو ہمارے دین میں مال کے بارے میں جو تصور ہے وہ 3 طرح کے ہیں. پہلا یہ ہے کہ مال کا کمانا, اس درجے کمانا کہ انسان اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے, یہ ضروری ہے. انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اپنی ضرورتوں کے لیے, کسی کے آگے مجبور ہو. بڑا مشہور واقعہ, ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے کھجور کا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں بہترین مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں, تو میں پورے کا پورا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں تاکہ اس کا بدلے میں اللہ مجھے اجر دے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, پورا نہیں کرو. اوکے. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں آدھا کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, آدھا نہیں کرو. تو انہوں نے کہا میں 1/3 1/3 کر دوں. تو آپ نے فرمایا ہاں 1/3 کر دو, 1/3 بہت ہوتا ہے. یہ بڑا مشہور ایک جملہ ہے جس سے ہم اسلامک فائنانس میں ایک جو ہماری بڑی مشہور 33% کی اسکریننگ ہے اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 بہت ہوتا ہے. آگے آپ نے ایک بڑا اہم بات ارشاد آپ نے فرمائی, وہ بڑا ایک نقطہ لوگوں کے سامنے واضح کیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے پیچھے اپنے ورثاء کو اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, ضرورت مند نہ ہو, محتاج نہ ہو. یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ دست ضرورت پھیلاتے رہیں. یعنی کہ سارا مال اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو پیچھے جو تمہارے ورثاء ہیں وہ کیا کریں گے. تو اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اس قدر مال کمانا جس سے انسان اپنی عزت نفس کی حفاظت کر سکے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, یہ تو انسان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ایک دوسرا درجہ آتا ہے جو کہلاتا ہے مباح. مباح یہ ہے کہ جو ہماری ضرورتیں اس سے ہم زیادہ کمائیں. ایک تاجر ہے وہ زیادہ کماتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو کہ نیک تاجر ہو اور اچھا نیک آدمی ہو, تو اس کے حق میں آپ نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح, پاکیزہ مال نیک شخص کے لیے کیا خوب چیز ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی دولت کماتا ہے اتنی جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے, لیکن وہ حقوق اللہ کے ادا کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, مستحقین کی مدد کرتا ہے, تو یہ بھی شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ عالم اسلام کی سطح پہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک اجتماعی شکل میں ملک کے اندر ایسے ادارے, ایسے افراد اور ایسے کاروبار کا ہونا جسے ہم کہتے ہیں انٹرپرونیئرشپ ہو, ملک میں بزنس ہو, اس سے جسے ہم کہتے ہیں معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے. اور اس سے معاشرے کے بہت سارے ایسے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں جو کہ ایک تنگ دست اور ایک غریب قوم نہیں کر سکتی. جیسے ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ہمارے یہاں جو بہت سارے مسائل ہیں صحت کے حوالے سے, ہم بعض ایسے ملکوں کا مقابلہ کرتے ہیں جہاں پر یہ سب چیزیں بہتر ہیں. تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم کے پاس معاشی حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے اچھے کام کر سکتی ہے. اور بلکہ آج کے دور میں تو ساری دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل پاور آج کل جو ہے وہ اکنامک پاور ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی ہے. تو ایک یہ درجہ ہے. اور ایک تیسرا درجہ ہے جس کے بارے میں ممانعت آئی کہ انسان دولت میں ایسا لگ جائے کہ نہ حلال کی فکر ہو نہ حرام کی فکر ہو, کمائے جا رہا ہے, بھرا جا رہا ہے, دین کی چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں, اللہ کا حکم کمپرومائز ہو رہا ہے. تو ایک یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر اب آپ آ جاتے ہیں اس سوال پر کہ کیا انسان انویسٹمنٹ کرے, سیونگ کرے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کتنے دین کے ایسے مسائل ہیں جو انویسٹمنٹ اور سیونگ کے بغیر ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ کس پر واجب ہے؟ جو آدمی صاحب نصاب ہو. اب اگر وہ جمع ہی کچھ نہیں کرے گا, اس کے پاس نصاب ہی نہیں ہوگا, تو زکوٰۃ کون نکالے گا؟ حج کے لیے خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دور آباد ہیں مکہ مکرمہ سے, ایک شخص مکہ کے قریب رہتا ہے, چلے اس کے لیے اس کا بھی خرچہ ہے کچھ نہ کچھ. لیکن جو لوگ پاکستان جیسے ملک میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں دور دور آباد ہیں,
آج کل ان کا حج کتنے کا ہو رہا ہے؟ 15-20 لاکھ روپے میں حج ہوتا ہے. بالکل. تو اگر انسان اپنے پاس سیونگ نہیں کرے گا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, تو پھر زکوٰۃ اور حج کی عبادت کی تو کوئی معنویت ہی نہیں رہی نا. ایک آدمی کہے گا مجھ پر تو نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ حج فرض ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو زکوٰۃ اور حج کا حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف پیسے جمع کرنے سے منع کر رہے ہیں, تو عملاً انسان اس کام کو کرے گا کیسے؟ پھر مالی صدقات, خیرات, زکوٰۃ کا جو حکم ہے, قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں, متقی ہیں, ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس وجہ سے جائز پیسے کو جمع کر کے اپنے لیے انویسٹمنٹ کرنا, اپنے لیے محفوظ کرنا, کسی کاروبار میں لگانا تاکہ جائز آپ کے پاس پیسے آئیں اور آپ اس سے تمام حقوق اللہ کے ادا کریں, زکوٰۃ بھی دیں, صدقات بھی دیں, خیرات بھی دیں, غریبوں کی مدد بھی کریں اور خود جائز استعمال بھی کریں. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ایک درجے میں یہ چیز زیادہ اس وجہ سے مناسب ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے پاس کہ اس کی بنیادی ضرورتیں اس کے اختیار سے باہر نکلنا شروع, جیسے مہنگائی آئی. اب ایک آدمی جو آج سے کچھ 5 سال پہلے 50,000 کما رہا تھا اور آج 50,000 کما رہا ہے, دونوں کے حالات میں بہت بڑا فرق آ گیا. بالکل. اب 50,000 کمانے والا آدمی بعض دفعہ مہینے کے 15 دن بعد 10 دن بعد ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوتا ہے مستحق زکوٰۃ بن کے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس کوئی دوسرے وسائل موجود ہوں تو وہ اپنی ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کر پائے گا. تو اس وجہ سے اس چیز کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ مجموعی معاشی استحکام کے لیے بھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, اکنامک پاور کے لیے آپ کے پاس, اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے, اپنے آپ کو اس حد تک خوشحال رکھنے کے لیے کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں, ضرورتیں نہ ہوں, محرومی کا احساس نہ ہو. تو اس حد تک کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں صحابہ کرام میں بڑے مالدار صحابہ بھی ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ عشرہ مبشرہ میں, اور ان کے علاوہ بھی. لیکن جو فرق ہے وہ کیا تھا کہ حلال اور حرام میں اللہ کا حکم اوپر ہوگا. بالکل. جائز تمام کام کریں گے, ناجائز کوئی کام نہیں کریں گے, تعیش پرستی کی زندگی بسر نہیں کریں گے, اسراف سے, تبذیر سے, فضول خرچی سے بچیں گے, تو پھر مال جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا انویسٹمنٹس حلال ہیں, کیا مطلب جو ہم نے سیو کیا اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ نے کہا کہ انویسٹ کرنا چاہیے, بٹ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ حلال انویسٹمنٹس اور جس کو آج کل ہم نان کمپلائنٹ انویسٹمنٹس کی بھی بات کرتے ہیں, شریعہ کمپلائنٹ اینڈ نان کمپلائنٹ, تھوڑا سا اس پہ اگر آپ کچھ مزید اس میں ایڈ کریں ہماری آڈینس کے لیے کہ کیا انویسٹمنٹس کرنا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں فراز, جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے ہمارے پاس آ کے, ہم جس زمانے میں زندہ ہیں, ہم جس معاشی نظام میں زندہ ہیں, پچھلے 100 سال سے ہم نے یہ انہیریٹ کیا. بالکل. اس نظام کے اندر, اس نظام کو بناتے وقت, اس فائنینشیل سسٹم کو ڈیزائن کرتے وقت چند بیسک اس کے اندر ایسے فلاز ہیں شرعی نقطۂ نظر سے جن کو ختم کیے بغیر ایک فائنینشیل سسٹم کو شریعت کے مطابق نہیں کہا جا سکتا. اگر ایک فائنینشیل سسٹم سود پہ چلتا ہے, اگر ایک فائنینشیل سسٹم کے اندر گیملنگ کی بعض آف شوٹس ہیں وہ حلال ہیں, کچھ ناجائز طریقے حلال ہیں, تو اس فائنینشیل سسٹم کو, اس اکنامک سسٹم کو آپ حلال یا جائز نہیں کہہ سکتے. جب اسلامک فائنانس کے حوالے سے مسلمانوں میں موومنٹ شروع ہوئی سن 1980 کے بعد, پریکٹیکلی بہت سارے ادارے قائم ہونا شروع ہوئے, تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں, نمازیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں, حج ہم کرتے ہیں, زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں, کیا ہمارا فائنینشیل سسٹم اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو جو سب لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ 100% تو ایسا نہیں ہے کہ مطابق ہو. یہاں سے پھر وہ چیز شروع ہوئی جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, سود پر بھی پیسے لگائے ہوئے, ناجائز کام میں پیسے لگائے ہوئے, حرام چیزوں میں لگائے ہوئے, طریقے غلط کر رکھے ہیں. تو پھر یہاں سے کانسیپٹ آیا جسے ہم شریعہ کمپلائنٹ یا شریعہ کمپلائنس کہتے ہیں, یا شریعت کے مطابق ہونے کا, اور یہ تفریق وہاں سے پیدا ہوئی. اور اصولاً کیا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں تفریق ہونی نہیں چاہیے. یعنی کسی اسلامی ملک کے اندر کسی بینک کے اوپر یہ نہ لکھا ہو کہ اسلامک بینک ہے. بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ گوشت خریدنے جاتے ہیں کر پاکستان میں تو کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ حلال گوشت, اس لیے کہ وہاں پر ایک بائی ڈیفالٹ کنسیپٹ یہ ہے ایک مسلمان ملک ہے تو یہاں پر چیز حلال ہونی چاہیے. ایک مسلمان ملک ہے, اس کے اندر ادارہ جو ہے وہ حلال ہوگا, اس میں انویسٹمنٹ حلال ہی ہوگی. لیکن ابھی چونکہ ہم ایک ٹرانزیشنری پیریڈ میں ہیں اور ٹرانسفارم کر رہے ہیں, تو ابھی یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں وہاں پہ صحیح اور غلط دونوں ہو رہے ہیں. اور جب آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک رات میں اوور نائٹ جسے ہم کہتے ہیں, یا بیک جنبش قلم, یا صبح ارادہ کر کے شام کو بدلنا ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے جب آپ دھیرے دھیرے بدل رہے ہیں تو کچھ چیزیں جائز ہیں آپ کے یہاں, کچھ ناجائز ہیں. تو جو حلال انویسٹمنٹ کے حوالے سے کانسیپٹ آیا وہ یہ آیا کہ جو انویسٹ کرنے والا ہوگا وہ اس چیز کا خیال رکھے گا کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف کوئی کام نہ ہو, کوئی ناجائز نہ ہو. ایسی چیزوں کو ہم شریعہ کمپلائنٹ کہتے ہیں, ایسی چیزوں کو حلال کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جن کے اندر توجہ نہیں ہوتی, اس کے اندر مکس ہوتی ہیں چیزیں صحیح غلط,
تو ان کو پھر ہم نان کمپلائنٹ کہتے ہیں. یہ اصل اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے. آپ کا جو ایک فورٹے ہے، جو آپ پرائمری آپ کام کرتے ہیں، وہ شریعہ کمپلائنس، آپ انشور کرتے ہیں کہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے. تو آپ کس طریقے سے وہ انشور کرتے ہیں کہ کیا ایسی بیسک چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ آپ کہیں کہ یہ انویسٹمنٹ یا یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں؟ دیکھیے، جب یہ کانسیپٹ آیا تھا تو جیسے میں نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کام میں جب آپ لگانے جا رہے ہیں پیسہ، وہ کام حلال ہے یا حرام ہے. اصلاً اگر ایک کام ہے ہی غلط تو پھر اس کے اندر آگے مزید ہم تفصیل میں نہیں جاتے. بالکل بیسک اس کو آپریشن مثال کے طور پہ کپڑے کا کام کرنا شرعاً جائز ہے. بالکل ٹھیک. سیمنٹ کا کام، انرجی سیکٹر اور اس طرح کے جو دیگر سیکٹر ہیں، یہ کام جائز ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جب یہ جائز ہے تو پھر اب ہم مزید جا کے جانچیں گے ان کو. تو پہلا ہم ایک انالیسس کرتے ہیں کہ کام صحیح ہے غلط ہے. اگر کام صحیح ہے تو پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ کاروبار ایک ایسے معاشرے میں ہے جس معاشرے کے اندر حلال اور حرام کام دونوں ہوتے ہیں، سود پر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، گیملنگ کی بعض پروڈکٹس پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ کام حلال تو ہے، لیکن اس نے جو ڈیل کر رکھی ہیں آگے لوگوں کے ساتھ، بینکوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، وہ کس قدر ہے. اگر ایسا ہے کہ اس کے کام میں وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسے کام کو ہم اس کی گنجائش نہیں دے سکتے. ہم کاروبار اگرچہ حلال ہے، مثلا کپڑے کا کاروبار ہے، لیکن انہوں نے سود پر لین دین بھی کر رکھا ہے، قرضے بھی لے رکھے ہیں، آگے انویسٹمنٹ بھی سود پہ کی ہوئی، ناجائز پہ کی. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہے کہ ہم اس کے بارے میں گنجائش دیں تو پھر بہت ہی ذرا طبیعت آبادہ نہیں ہوتی کہ اس پہ گنجائش دیں. یعنی اصولاً تو گنجائش بالکل صفر ہونی چاہیے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ جب ہم ٹرانسفارمیشن پہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے کچھ چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے تحت علماء نے ایک بات طے کی، جیسے میں نے ایک حدیث آپ سے بھی عرض کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی نے سود پر قرضہ دے رکھا ہے، سود پر قرضہ لے رکھا ہے، کچھ کاموں میں اس طرح کے انوالو ہے، تو وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس کام سے باہر نکال کر شریعہ کی اصولوں کے مطابق کرے. تو اس دوران ہم کس حد تک برداشت کر لیں، تو اس کے لیے پھر مختلف ٹالرنس ریشو جسے ہم کہتے ہیں، یا برداشت کے حوالے سے کچھ معیار مقرر کر کے اچھا چلے ہم دیکھتے ہیں کوئی کاروبار حلال ہے اور اس کے اندر زیادہ تر جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ بھی حلال لگا ہوا ہے، کسی سے سود پہ قرضہ لیا ہوا نہیں ہے، کام صحیح کرتے ہیں، چھوٹا موٹا ان کے پاس کچھ غلط آ جاتا ہے پیسہ تو وہ اٹھا کر وہ صدقہ کر دیتے ہیں. ہم اس کاروبار کو کہیں گے یہ کاروبار درست شریعت کے مطابق ہے. یعنی اگرچہ اس میں بعض چیزیں ابھی بھی قابل اصلاح ہیں، لیکن وہ چونکہ حد کے اندر ہیں، لہٰذا ہم فار دا ٹائم بینگ یا عارضی طور پہ اجازت دیتے ہیں. لیکن ہماری توقع ہے کہ آنے والے 5 10 سال 15 20 سال میں جب اکانومی کی ٹرانسفارمیشن ہوگی تو پھر آخر یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو کر کوئی کمپنی فل کمپلائنٹ ہو جائے گی. تو اس حوالے سے اگر ہم اسٹاک مارکیٹ میں یا اس طرح کی چیزوں میں چلے جاتے ہیں تو ہم حلال ہونا اس کا دیکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کمپنی نے قرضوں پر سود پر کام کتنا کر رکھا ہے، کتنے لے رکھے ہیں، کتنے دے رکھے ہیں، اس کے پاس غلط انکم تو کہیں سے نہیں آتی. کن بنیادوں پر ایک فیصلہ ہوتا ہے. دراصل ٹیکنیکل کام ہے، میں مختصراً بات بتا رہا ہوں. پھر جا کر ایک فیصلہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ اس جگہ آپ جا کے پیسہ لگا لیں، یہ کام صحیح ہے اور اس کی شرعاً گنجائش ہے، البتہ اس کام سے آپ اجتناب کریں، یہاں پیسہ نہ لگائیں. یہ ہے طریقہ بنیادی طور پہ کمپلائنٹ اور نان کمپلائنٹ دیکھنے کا. یہ تو چلے آپ نے زبردست وہ بتایا کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں انشور کری جاتی ہیں اور کس جگہ پہ ہم یہ لائن ڈرا کرتے ہیں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا یہ نہیں ہے. کچھ تھوڑا سا اگر آپ یہ بتائیں کہ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی انویسٹمنٹس حلال ہیں، تو جنرلی ہم لوگ تو نہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان میوچل فنڈز کی طرف جائیں جو KCCP کی طرف سے رجسٹرڈ ہیں اور جن کے پاس کوئی ایسا شرعی ایڈوائزر آن بورڈ ہے جو کہ ان کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. تو اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں کہ کیا ایک جنرل انویسٹر کو کس طریقے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حلال انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ دیکھیں فراز، ہم اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی بہتری کی طرف آ چکے ہیں. بالکل. یعنی اگر آپ سے تذکرہ کروں 20 سال پہلے کا، کچھ نہیں تھا بنا ہوا سیٹ اپ. لوگ خود جاتے تھے، ایک ایک شیئرس کو تلاش کرتے، پھر ڈھونڈتے، پھر جا کر مفتی صاحب سے پوچھتے، مشورہ کرتے. ہم لوگوں کے پاس سوال آتے، ہم لوگوں کو بیلنس شیٹ کو پرکھنا پڑتا تھا، بہت لمبا پروسیجر ہوتا تھا. پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب آہستہ آہستہ ہی جب انڈسٹری ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تو کیپٹل مارکیٹ، یہ جو ہمارے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز یہ آنا شروع ہوئی. اب انہوں نے آنے کے بعد آہستہ آہستہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ شائع کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ ہم شریعہ کمپلائنٹ لسٹ آپ کو فراہم کریں گے. ایک لسٹ فراہم کرتے ہیں کہ جی یہ کمپنی، ان کے شیئرز کا ہم نے تحقیق کی ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ادارہ قائم ہوتا ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ادارہ جب آتا ہے تو اس نے ریسرچ کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کی،
ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جنہوں نے آ کر بیلنس شیٹ انالیسس کیا, ریسرچ کی, ڈیولپمنٹ کی. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ہم جو بیٹھے ہیں 2023 میں, تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے ادارے موجود ہیں کہ جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو جا کے کچھ مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, آپ جائیں اور انویسٹمنٹ کریں. اب اس سیٹ اپ کو بنانے کے لیے 2-3 اداروں کا بڑا اہم کردار ہے. ایک ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن, جو کہ کیپٹل مارکیٹ کو دیکھتا ہے. انہوں نے ایسے قواعد و ضوابط بنائے. پھر شریعہ کے حوالے سے کام کرنے اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز تھی, انہوں نے اسٹینڈرڈس بنائے. شریعہ اسکالر نے اس پہ کام کیا. آج ہمارے پاس SECP کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈس کے تحت انہوں نے سخت نگرانی کے ضوابط بنائے کہ ایک آدمی لوگوں سے جب یہ کہہ کر پیسہ لے رہا ہے کہ میں جائز کام میں لگاؤں گا, تو پھر ہم اس چیز کی یقین دہانی کریں گے کہ جو وہ کہہ کر لے رہا ہے وہیں لگائے. کہے تو کچھ اور کرے کچھ, تو اس کی اجازت نہیں تھی. تو اس وجہ سے ایک ریگولیٹڈ سسٹم کے تحت آپ لوگوں سے پیسے لیں. چنانچہ فنڈز کا کانسیپٹ آیا کہ آپ فنڈ جا کر جو ہے فنڈ مینجمنٹ کا میوچل فنڈز جو ہے میوچل فنڈز میں آپ چلے جائیں, اس کے اندر جا کر آپ پیسہ لگائیں. اور میوچل فنڈ کے اندر پھر باقاعدہ طور پہ جو شریعہ کمپلائنٹ فنڈ ہے ان کے ایک طریقہ کار وضع ہوا, پورا ڈیٹیل اس کی جو ہے, اس کے تحت پھر آپ مخصوص شیئرز کے اندر جا کے انالیسس کرتے ہیں, مخصوص طریقے کو اختیار کرتے ہیں. اس وجہ سے اندر کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے کرتے ہیں, انکم فنڈ ہوتے ہیں منی مارکیٹ کے. تو اب اس کے بعد ہم یہ بالاطمینان یہ بات کہہ سکتے ہیں اور بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام ادارے جو کہ انویسٹمنٹ کے اصول و ضابطے کے تحت کام کرتے ہیں, آپ جا کے ان کے پاس پیسے لگا سکتے ہیں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی ادارہ کبھی بھی 100% جسے ہم کہتے ہیں انسانی غلطی کے بغیر کام نہیں کرتا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کسی ادارے میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہوتی, ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ادارہ اصولی طور پر ایک نظام کے تحت چل رہا ہے, اور اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے. کیونکہ انسان ہے, انسان جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ کچھ کمی بیشی ہوگی. ایک یہ کہ آپ کا سسٹم خراب ہو, آپ کیا کام ہی غلط ہوتا, اور ایک یہ کہ کام صحیح ہے, سسٹم صحیح ہے, البتہ انسانی غلطی ہو جاتی ہے, ہیومن ایرر ہوتی ہے, اور اس کو ریکٹیفائی کر لیں, اس کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے. اس کے اوپر آپ کے آڈٹ ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ کی رپورٹس بنتی ہیں. چنانچہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ 4 طرح کا ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے. ایک ہمارے پاس انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, ایک جو ہمارے پاس ہے شریعہ کمپلائنس کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے اندر آخر میں ریگولیٹر جو ہوتا ہے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو یا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہو, ان کے پاس بھی ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آ کر بھی انسپیکشن کرتے ہیں. تو اس طرح کے 4 لیئرڈ سسٹم کے اندر عام طور پہ کوئی ایسی غلطی جو انسان جان بوجھ کے کرے, کوئی دھوکہ دے, فراڈ کرے, ایسا تو ممکن نہیں ہوتا. بالکل. اور اس بات کا امکان بہرحال ہوتا ہے کہ کوئی انسانی غلطی ہو, کسی نے بے توجہ کی, کیئرلیسنس کی, تو نظام کے اندر باقاعدہ آڈٹس اور یہ سب چیزوں کے ذریعے ایسی چیزوں کی اصلاح بھی کی جاتی ہے. تو چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے میوچل فنڈ شریعہ کمپلائنٹ ہیں, چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کرتے ہوں, آپ جا کے اس کے اندر پیسے لگائیں. بلکہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ لگایا کریں, اس لیے کہ ہمارے یہاں میوچل فنڈ میں کیپٹل مارکیٹ میں پیسے لگانے کا رجحان کم ہے, اور لوگ لالچ میں آ کے پونزی اسکیموں میں اور اس طرح کی اسکیموں میں چلے پر لوگوں کو شروع میں بڑا اچھا چیزیں ہیں ساری, اور پھر وہ آخر میں جا کر وہ الٹیمیٹلی لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں. اس سے بچیں, اس میں وہ ناجائز کام بھی ہوتا ہے, دھوکہ بھی ہوتا ہے. آپ اس سیکٹر میں آئیں اور اس کی پروموشن کریں تاکہ لوگوں کے پاس ایک میسر ہو کہ بھائی ہم یہاں پہ بھی پیسہ لگا سکتے ہیں اور اسلامی بینکوں میں بھی رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. کوئی آپ کا میسیج یوتھ کے لیے, آنے والی جنریشن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں لک فارورڈ کر رہی ہوتی ہے, تو کوئی ایسا اسپیسیفک میسیج آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں 2 باتوں پہ توجہ دلانا چاہوں گا لوگوں کی. ایک بات تو یہ کہ جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم مکمل مسلمان ہوں, یعنی ہمارا کھانا پینا بھی حلال ہو, ہمارا کاروبار بھی حلال ہو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک. اب اگر میرا نمازیں میں پڑھتا ہوں, حج کرتا ہوں, عمرے کرتا ہوں, کاروبار میرا حلال نہیں ہے, تو میں حدیث شریف کے مطابق جب میں اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا کھانا پینا تو حرام, کیسے تمہاری دعا قبول ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اندر ایک کمپریہنسونیس ہونی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وہ چیزیں جو خراب ہیں ان کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ اس پر کام آج سے کوئی 30 سال پہلے شروع ہوا اسلامک فائنانس میں, اور بسا اوقات اسلامک فائنانس میں لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ اس میں ایفیشنسی نہیں ہے, اس میں یہ خرابی ہے, اس میں وہ خرابی. میں عام طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں, چاہے وہ علماء ہوں یا بینکرز ہوں یا کیپٹل مارکیٹ کے فائنینشیل ایکسپرٹس ہوں, میں کہتا ہوں اس سسٹم کو آپ اپنا سسٹم سمجھیں, ایک پروپرائٹرشپ اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ یہ ہمارا سسٹم ہے. اگر اس میں کوئی خامی ہے تو اس کو کرٹیسائز کر کے سیٹ اسائڈ کرنے کے بجائے اس کو اڈاپٹ کر کے اس کو بہتر کریں. دنیا میں سسٹم بنانا, سسٹم کو چلانا
یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ میں صبح اٹھوں اور شام تک ایک چیز بن جائے، آٹومیٹکلی بن جائے، بلکہ اس کے بعد محنت کرنی پڑتی. آپ اگر ایک سسٹم شروع ہوا ہے اس پر آپ کرٹیسائز کر کے لوگوں کے دل میں اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کر کے کہیں بیکار ہے، تو لوگ آ کر کہیں گے یہ بھی بیکار ہے اور وہ بھی بیکار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم پہلے اسٹیٹس کو پہ تھے وہی ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں آگے بڑھ کے ان سسٹموں ان چیزوں پر ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کریں، آگے آئیں اور اس کو اپنا سمجھ کے اڈاپٹ کریں. ہم جہاں تک ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں غلطیوں سے بچائے، ہم جہاں تک لاتے ہیں دنیا کا اللہ کا دستور ہے، ایک نسل ایک حد تک لاتی ہے، اس کے بعد دوسری نسل لاتی ہے، اس کے بعد تیسری نسل لاتی ہے. پروپرائٹرشپ اپنی اس حوالے سے رکھیں، یہ سمجھیں کہ ہماری چیز ہے، اس پر کام کریں، تحقیق کریں، آگے بڑھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم ہم ان لوگوں میں شامل ضرور ہوں گے. ہمیں کامیابی کب ملتی ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن کم سے کم ہم ان لوگوں میں ضرور شامل ہو جائیں گے جو صحیح کام کی طرف کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ بھی کام حاصل کر لیتے ہیں ٹارگٹ، تو میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی ایسا ٹریگر پوائنٹ جہاں پہ آپ کہیں کہ ہم مطلب اسلامائزیشن آف دی اکانومی کا ایک بیسک کوئی بیریئر ایسا آپ کے ذہن میں ہو کہ جس کو ہم پار کر لیں تو ہم کہیں کہ ایک بڑا اسٹیپ اچیو ہو گیا اور اب ہم جو ہے نا وہ زیادہ تیزی سے موو کر سکیں؟ کوئی ایسا بیریئر؟ بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی کئی چیزیں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن ذاتی طور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لیگل ریفارم ہماری بڑی ضرورت ہے. یعنی کہ جیسے آج کل ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ جی ٹرانسفارمیشن آف اکانومی کیسے، بالکل میں سمجھتا ہوں کچھ لیگل ریفارم بڑی ضرورت ہے کہ لیگل ریفارم کی جائے، قانونی تبدیلیاں، ہمارا ایک کنڈیوسو لیگل انوائرمنٹ ہو، ایک جسے ہم کہتے ہیں سازگار قانونی ڈھانچہ ہمارے پاس موجود ہو جو سسٹم کو سپورٹ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ دینی ادارے ہوں، چاہے وہ ہمارے کنونشنل فائنانس کے ہوں، وہ اس کے اندر صحیح طرح سے انوالو ہوں اور اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شروع کریں. یہ جب ہماری کلیکٹیو اور اجتماعی کوششیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں یہ آگے جانے میں ہمیں بڑی کامیابی ملے گی. آہستہ آہستہ تو ہم جا رہے ہیں، 20% ایک میں ہو گئے، 5-6% کیپٹل مارکیٹ میں آ گئے، لیکن اس کو بڑھاتے بڑھاتے جسے ہم کہتے ہیں کریٹیکل ماس 50-60% پہ لانا ضروری ہے. جب ہم لائیں گے تو ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مسائل نکل کے آئیں گے کہ ہم اپنی فسکل مینجمنٹ کیسے کریں، مانیٹری اور جو ہماری دیگر پالیسیز ہیں اس کو ہم کیسے چلائیں، ٹیکسیشن سسٹم کو چلانا، یہ ساری چیزوں کے جوابات ہمیں اسلامی تعلیم کے تحت نکال کر دینے، یہ ہمارے پر ایک قرضہ ہے، ہم پر ایک ذمہ داری ہے جس کو ہمیں ادا کر کے اگلی نسل تک منتقل کرنا چاہیے. بس میں آڈینس کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ جو اس وقت اسٹیئرنگ کمیٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جو کہ اکانومی کو اسلامائزیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کے بھی پارٹ ہیں. تو مفتی صاحب ہم وش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اسٹیپ جو ہے نا وہ جتنا جلدی ممکن ہو جائے. ہمیں نہیں پتہ کتنے سال لگ جائیں اس میں، بٹ کوشش ایک اس اچھی ڈائریکشن میں ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں کامیابی دے. اب اس سیشن کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے کافی یوزفل انسائٹس ہمیں دیں. ہماری آڈینس کے لیے کافی یوزفل ہوں گی یہ چیزیں. اور بس میں آڈینس سے یہی کہوں گا کہ ہمارا جو ہلال ٹاکس ہے اس کو دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم مزید آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ مزید گیسٹ جو ہیں ان کو لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ، ان کی بھی انسائٹس لیتے رہیں گے، ان سے بہت چیزیں پوچھیں گے، سمجھیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل ہلال انویسٹ کو سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کرتے ہیں تاکہ ہماری جو بھی ریگولر اپڈیٹس ہوں، جو نئی ویڈیوز آ رہی ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا. ہلال ٹاکس کے ساتھ میں سائن آف کر رہا ہوں. فراز بندوقدہ آپ کا ہوسٹ. اللہ حافظ. انویسٹ دا حلال وے. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.